آپ اپنے شہداء کی بات کرتے ہیں، مجھے سکھاتے ہو شہید کس کو کہتے ہیں؟ مجھے سکھاتے ہو شہید کا مقام کیا ہے؟ میں شہید کے مقام کو جانتا ہوں۔ شہید کیا ہوتا ہے؟ جو شہید اپنے وطن کے لیے قربانی دیتا ہے، اس کی قدر و منزلت کو میں جانتا ہوں۔ آپ مجھے اس کی قدر و منزلت نہ سمجھائیں۔ السلام علیکم۔ آخر کار وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ مولانا فضل الرحمان لاکھوں لوگ لے کر اسلام آباد پہنچ گئے۔ مولانا فضل الرحمان نے اپنے بیان کی وضاحت کر دی۔ انہوں نے کہا کہ مجھے نہ سکھاؤ کہ شہیدوں کی عزت اور حرمت کیا ہوتی ہے، مجھے پتا ہے جو ملک کے لیے جان دیتے ہیں ان کی قدر کیا ہے، کیونکہ میں دین کا طالب علم ہوں۔ مولانا فضل الرحمان نے عمران خان کا ساتھ دینے کا اعلان کر دیا۔ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کو 24 گھنٹوں کا الٹیمیٹم، اگر 24 گھنٹوں میں عمران خان رہا نہ ہوا تو ہم اڈیالہ کی طرف مارچ کریں گے۔ آئیے ناظرین، پہلے یہ زبردست اور سنسنی خیز ویڈیو دیکھتے ہیں، پھر اس پر بات بھی کریں گے۔ چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں۔ آپ کی محبت اور پیار کا شکر گزار۔ شہداء کی بات کرتے ہیں، مجھے سکھاتے ہو شہید کس کو کہتے ہیں؟ مجھے سکھاتے ہو شہید کا مقام کیا ہے؟ میں قرآن و سنت کا ایک طالب علم ہوں۔ میں شہید کے مقام کو جانتا ہوں۔ شہید کیا ہوتا ہے؟ جو شہید اپنے وطن کے لیے قربانی دیتا ہے، اس کی قدر و منزلت کو میں جانتا ہوں۔ آپ مجھے اس کی قدر و منزلت نہ سمجھائیں۔ میں تمہیں جانتا ہوں کہ تمہارے نظر میں اپنے شہید کی کیا قدر و قیمت ہے۔ کیا بتا سکتے ہو؟ آج تک قوم کو تم نے بتایا کہ کارگل میں آپ کے کتنے جوان شہید ہوئے اور آپ نے وہاں سے کتنے شہداء کے جنازے وصول کیے؟ ذرا بتاؤ تو صحیح۔ تم نے اپنے شہداؤں کو ہندوؤں کے سپرد کیا اور وہاں سے ایک بیان آیا کہ ہم نے اسلامی طریقے سے ان کو دفن کر دیا۔ ان کی تعداد مختلف بتائی جا رہی ہے، لیکن ہے سینکڑوں میں۔ تم اپنے شہداء کے جنازے وصول کرنے کے لیے تیار نہیں ہو۔ تم نے اپنے جنازے ہندوؤں کے حوالے کیے۔ کرنل شیر خان اگر ہمیں ملا، ہندوستان کے اصرار کے بعد ہم نے ان کا جنازہ وصول کیا ہے۔ اپنے شہداء کی توہین، ان کی تذلیل، ان کی تحقیر جو تم لوگوں نے کی ہے، آپ اب اپنے جرائم کو چھپانے کے لیے شہداء کے اوٹ میں چھپنے کی کوشش کرتے ہو۔ ہم نے کوئی غلط بات نہیں کی۔ پاکستان ایک ادارہ جاتی ملک ہے اور پوری دنیا ہے۔ ادارے متعین ہیں، ان کا دائرہ کار متعین ہے، ان کا دائرہ اختیار متعین ہے۔ اگر میں نے آپ کو ان کی ذمہ داریوں کی طرف متوجہ کیا ہے، اگر میں نے آپ کو ان کے اپنے دائرہ کار اور اس دائرہ کار کے اندر ان کی صلاحیتوں کی طرف آپ کو متوجہ کیا ہے، تو میں اب بھی کہتا ہوں کہ پالیسی ساز لوگوں، سپاہی نے تو آپ کا حکم ماننا ہے، پالیسی ساز تو آپ بڑے ہیں، میں آپ کی پالیسیوں سے اختلاف کر رہا ہوں،
بڑے ادب و احترام کے ساتھ اختلاف کر رہا ہوں، لیکن آپ میرے بیان کی از خود تشریح کر کے جو میری کردار کشی کرنا چاہتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ فضل الرحمان جھک جائے گا، سرنڈر کر جائے گا، یاد رکھو مجھے اپنے ماں باپ نے سرنڈر ہونے کے لیے نہیں جنا ہے۔ نعرہ تکبیر! آپ کو اپنی ذمہ داریوں تک محدود رہنے کی بات کی ہے، اور یہ میں نے پہلی مرتبہ نہیں کی ہے، یہ تو پارلیمنٹ میں اور عام جلسوں میں نے بار بار کی ہے۔ قصور والی بات قصوروار ٹھہری۔ اور آپ کو عجیب بات بتاؤں، وکلاء حضرات ذرا اس پر بھی غور کریں کہ 48 گھنٹے کے بعد ان کو پتہ چلا کہ میں نے یہ بات کہی ہے۔ اور ایک مولوی صاحب اگلے دن رات کو ایک کھانے پر میرے ساتھ بیٹھا ہے، مجھے مبارکباد بھی دے رہا ہے جلسے کی، اور اگلے دن رو رہا ہے بیچارہ۔ 48 گھنٹے کے بعد اس کو پتہ چلا۔ وہ سنا ہے کہ کوئی ماتم ہو رہا تھا محرم کا، تو کوئی انگریز آیا ہوا تھا، تو اس نے جب یہ منظر دیکھا تو پوچھا کہ بھئی یہ لوگ اپنے آپ کو کیوں مار رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ تو حضرت امام حسین کی شہادت پر غم کا اظہار کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا اگر ان کا بڑا اتنا امام شہید ہوا ہے اور یہ اس پر غم کا اظہار کر رہے ہیں تو آئیے ہم بھی شامل ہو جائیں۔ تو اس نے کہا نہیں، یہ 1400 سال پہلے شہید ہوا تھا۔ اس نے کہا اچھا، اتنی تاخیر سے ان کو خبر پہنچی۔ تو یہ ناظرین کرام، آپ لوگوں سے میرا ایک سوال ہے کہ کیا مولانا فضل الرحمان حکومت کو ٹف ٹائم دے سکتے ہیں؟ کیا مولانا فضل الرحمان اتنی اسٹیٹ پاور اکٹھی کر سکتے ہیں کہ حکومت جو ہے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جائے؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیشن میں ضرور کریں، آپ کی رائے ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ شکریہ۔ اور مجھے افسوس یہ ہے کہ میرے خلاف بدنیتی پر مبنی ایک جملے کی غلط تشریح کر کے قوم کو گمراہ کرنے کی کوشش کی گئی، عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کی گئی، اور ہمارے میڈیا کو گمراہ کرنے کی کوشش کی گئی، اور شہداء کے خاندانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی گئی۔ میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ صرف ہم ہیں، الحمدللہ صرف ہم ہیں جنہوں نے ایک سے زیادہ مرتبہ جلسے میں یہ بات کہی ہے کہ اگر میری فوج پر خدا سخت وقت نہ لائے، میرے ملک پر خدا برا وقت نہ لائے، ورنہ جب میری فوج اپنے ملک کی دفاع کرے گی تو ان میرے فقیروں کو اپنے ساتھ مورچے میں شانہ بشانہ دے گی انشاءاللہ۔ آپ نے کبھی ہمارے اس جذبے کو اپریشیٹ، اور قربانیاں ہیں۔ اگر پاکستان کا ایک سپاہی ملک کے لیے قربانی دیتا ہے اور اسی لیے وہ فوج میں بھرتی ہوا ہے، جمعیت علماء اسلام تو فوج نہیں ہے، پھر میرے جمعیت علماء اسلام کے صفوں کے اندر سے بڑے اکابر سے لے کر عام علماء اور طلباء تک 200 سے زیادہ شہید کیوں ہم نے دیے؟ کس کے لیے دیے؟ تم نے اس قسم کی حرکت کر کے جمعیت علماء کے کارکنوں اور ان کی قربانیوں کا مذاق اڑایا ہے، اور اب اس کا رد عمل آئے گا۔ آپ سمجھتے ہیں کہ ہم پیچھے ہٹ جائیں گے؟
ہم نے ترتیب بنا لی ہے، میں چاروں صوبوں میں جاؤں گا، چاروں صوبوں میں وہاں کے عوام اور کارکنوں سے خطاب کروں گا، بڑے جلسوں سے بھی اور کنونشنوں سے بھی خطاب کروں گا، اور میں اپنا موقف لے کر آگے جاؤں گا۔ قائد قدم بڑھاؤ، قائد قدم بڑھاؤ۔ تم نے سب وہ کلا ساتھ ہوں گے انشاءاللہ۔ سلام ہے، سلام ہے، سلام ہے، سلام ہے۔ تم نے میرے علماء کو شہید کیا، علماء کرام شہید ہوئے، میرے استاد اور میرے شیخ مولانا حسن جان شہید ہو گئے، میرے والد صاحب کے شاگرد رشید وزیرستان کے استاد الاساتذہ مولانا نور محمد شہید ہو گئے، مولانا معراج الدین جو میں سمجھتا ہوں میرا دایاں بازو تھا، تم نے اس کو توڑا، اور میں نے باجوڑ میں 100 جنازے اٹھائے ہیں ایک جلسے کے۔ میں روزانہ پشتونخوا میں اور بلوچستان میں کہیں نہ کہیں 2 یا 3 جنازے اٹھا رہا ہوں۔ میں تو آپ کے ہر جنازے پر آپ کے ساتھ رویا ہوں، کبھی یاد ہے کہ تم کبھی میرے جنازے پر میرے ساتھ روئے ہو؟ مجھے کہتے ہو تم نے غلط بات کی ہے، میں کہتا ہوں تم نے اپنے شہداء کی بھی تذلیل کی ہے، فوج کے شہداء کی بھی تذلیل کی ہے، ان کے خاندانوں کی بھی تذلیل کی ہے، تم نے میرے شہداء کی بھی تذلیل کی ہے، تم نے ان کی بھی بے توقیری کی ہے۔ معافی کہتے ہو فضل الرحمان مانگے؟ نہیں، آج اگر میری بات غلط ہے مجھے آپ ضرور رائے دیں، آپ قانون کے ماہر ہیں، میری رہنمائی کریں۔ میرا مطالبہ یہ ہے کہ جس فوج نے اور جس جنرل نے جس دفتر سے میرے خلاف اور میری جماعت کے خلاف پروپیگنڈا کمانڈ کیا ہے اس کو معافی مانگنی ہوگی۔ بے شک بے شک بالکل۔ بھروسہ تم نے توڑا تھا، مگر خود کو سزا یوں دی کہ پھر جو مل گیا مجھ کو بھروسہ کر لیا اس پر۔ کیا بات ہے۔ عدم اعتماد کی فضا تم نے پیدا کی ہے۔ میرے مخالفین ساری زندگی کبھی ملا ملٹری الائنس کہتے تھے، کبھی یہ اسٹیبلشمنٹ کے بڑا قریب ہے۔ کیوں؟ میری سیاست اعتدال کی ہے، میں مذہبی طبقے سے تعلق رکھتا ہوں اور اس کو اشتعال دینے کے لیے پوری دنیا وسائل استعمال کر رہی ہے۔ اس ماحول میں رہ کر جب میں اپنے ماحول کے اعتدال کی راہ دکھاؤں گا تو یقیناً کچھ نرمیاں اس کے اندر آئیں گی۔ کوئی اس کو کہتا ہے تم مفاد پرست ہو، موقع پرست ہو، تم نے فلاں جگہ پر یہ کیا وہ کیا۔ نہیں، ہم نے حالات کے مطابق پالیسی اختیار کی اور ہم کبھی حکومتوں کی خواہش پہ ناظرین اکرام، آپ نے مولانا فضل الرحمان صاحب کی گفتگو سنی۔ مولانا فضل الرحمان نے اپنے بیان کی وضاحت کچھ اس طریقے سے کی کہ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ آپ لوگ مجھے کیوں سکھلاتے ہو کہ شہیدوں کی حرمت اور شہیدوں کی عزت کیا ہوتی ہے، جتنا میں جانتا ہوں، کیونکہ میں ایک دین کا طالب علم ہوں، اور مجھے آپ یہ نہ بتایا کریں کہ شہیدوں پر آپ لوگوں نے اس میرے بیان کو توڑ مروڑ کر میرے اوپر الزام لگائے، میری کردار کشی کی۔ اس پر میں شدید احتجاج کرتا ہوں۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ یہ بھی ہمیں بتایا جائے کہ جب کارگل کی جنگ تھی اس میں جو پاکستان کے شہید فوجی تھے ان کی لاشیں کہاں ہیں، ان کے جو مولانا فضل الرحمان کی یہ کافی سخت تقریر تھی اور پہلے سے بھی زیادہ سخت تقریر تھی۔ اگر یہی تقریر عمران خان یا شہباز شریف یا نواز شریف کرتا تو اس کے اوپر غداری کا مقدمہ بن جاتا۔
مگر مولانا فضل الرحمان کے اوپر ہاتھ ڈالنا حکومت اور ریاست کے لیے کافی جو ہے وہ مشکل ہے، اس لیے کہ مولانا فضل الرحمان جو ہیں یہ ایسے سیاستدان ہیں، یہ وکٹ کی دونوں طرف کھیلتے ہیں اور یہ وکٹ کے دونوں طرف کھیل کر اپنا جو ایک پتلی گلی سے نکل جاتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان جب پیپل پارٹی اور نون لیگ کا دور تھا تو یہ ہر حکومت میں شامل ہو جاتے تھے۔ اب مولانا فضل الرحمان کا یہ دیرینہ خواب ہے کہ وہ پاکستان کے صدر بن جائیں یا پاکستان کی صدارت ان کو مل جائے۔ میرے خیال میں اس نظام کے تحت یا اس سسٹم کے تحت مولانا فضل الرحمان کو صدارت ملنا بہت مشکل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ کے پی کے میں جو ہے اپنا جھنڈا گاڑے ہوئے ہے اور تیسری حکومت پی ٹی آئی کو ملی ہے۔ مولانا فضل الرحمان کو یا تو کے پی کے میں کوئی حکومت ملتی اور مولانا فضل الرحمان کے پاس اتنی سیٹیں ہوتی کہ یہ حکومت بنانے میں یا حکومت گرانے میں کامیاب ہو جاتے تو پھر مولانا فضل الرحمان کو صدارت مل سکتی تھی، وزیر اعظم کسی اور پارٹی کا ہوتا اور مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ صدر بن جاتے۔ مگر اب صورتحال یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ حکومت نے 2/3 اکثریت حاصل کر لی ہے اور وہ اس طریقے سے کی ہے کہ جو مخصوص نشستیں ہیں پی ٹی آئی کی وہ بھی اس حکومت کو مل گئی ہیں۔ دعا ہے ناظرین کہ اس پیارے پاکستان میں وہ ہو جو پاکستانی کے لیے بہتر ہو، اور عمران خان اگر بے گناہ ہیں تو ان کو جلد رہائی مل جائے اور ملک میں سیاسی استحکام ہو، ملک میں سیاسی بے یقینی نہ ہو۔ آپ کو بھی اللہ تعالیٰ آپ نے حفظ و امان رکھے۔ ملتے ہیں ایک نیو ویڈیو میں، تب تک اپنے میزبان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔